بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے تھے صحابہ کسی کو کوئی خواب آیا؟ اور جو کوئی خواب بتا دیتا اس کو اس کی تعبیر بتا دیتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب عادت مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھ گئے اور پوچھا صحابہ تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا صحابہ تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہے؟ پھر صحابہ خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مجھے رات کو خواب آیا، میں بتاتا چلوں کہ نبی کو جو بھی خواب آتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خواب آیا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے پکڑ کر عالم بالا یعنی آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے بڑا۔ وہ پتھر پکڑ کر اس کے سر کے اوپر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا بڑی دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی اس کو پکڑنے جاتا ہے واپس آتا ہے تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ان دونوں سے یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں آگے چلنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک لوہے کا آلہ ہے اس کے منہ میں دے کر اس کا جبڑا جو دائیں سائڈ کا ہے وہ چیر دیتا ہے کانوں تک۔ پھر وہ اسی لوہے کے آلے کے ساتھ اس کا دوسری سائڈ کا منہ سے لے کر کانوں تک جبڑا دوسرا بھی چیر دیتا ہے۔ تو جب دوسرا وہ جبڑا اس کا چیرتا ہے تو پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے کام کو لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے آگے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے چلے گئے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ تندور ہے، تندور میں آگ جل رہی ہے، بڑی شدت کی آگ ہے، اس میں کپڑوں کے بغیر ننگے جل رہے ہیں۔ جلتے جلتے وہ آگ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسی آگ کی شدت کی وجہ سے باہر نکل آئیں گے اور پھر وہ آگ مدھم ہو جاتی ہے اور مدھم ہونے سے پھر وہ تندور کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ چل رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر ان دونوں نے آگے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ آگے جاتے ہیں تو ایک نہر ہے، نہر کی پٹری پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس میں خون چل رہا ہے۔ اس خون کے اندر ایک آدمی ہے۔ جب وہ کنارے کی طرف نکلنے کے لیے باہر آنے لگتا ہے اس کے منہ پر ٹھڈا مارتا ہے اور وہ دوسری طرف کو چلا جاتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ آدمی دوسری طرف سے اس کے منہ پر ٹھڈا مارتا ہے، پھر وہ نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں آگے چلنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب بچے کھیل رہے ہیں اور ان کے قریب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آگ جلائے ہوئے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر ان دونوں نے آگے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مجھے لے کر ایک مبارک درخت کے اوپر تنے پر چڑھ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آگے ایک گھر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس جیسا خوبصورت گھر میں نے پہلے نہیں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ ان دونوں نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا ہے۔ پھر ہم دوسرے درخت کے تنے پر چڑھ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا آگے ایک اور خوبصورت گھر ہے۔ ہم پھر اس گھر میں اتر گئے ہیں۔
پھر میں نے پوچھا ان سے کہ تم دونوں نے مجھے ساری رات سیر کرائی ہے، مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم پہلی مرتبہ ایک آدمی کے پاس آئے تھے جس کا سر فرشتہ ایک پتھر مار کر بار بار کچل رہا تھا، وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید کا علم تھا کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے، وہ قرآن مجید کا علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا، اس کو قیامت تک اسی طرح سزا ملتی رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا شخص جس کا منہ فرشتہ چیر رہا تھا اور بار بار چیر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ عام ہو جاتا تھا، اور اس کا جھوٹ بڑی بڑی دور تک سنائی دیتا تھا، اور اس کو یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے تیسرا تندور والا معاملہ دیکھا ہے جس میں مرد عورت ننگے جل رہے تھے، اور وہ یہ وجہ تھی کہ وہ زنا کرتے تھے اور قیامت تک ان کو اسی طرح سزا ملتی رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک نہر ہے، نہر میں ایک آدمی ہے اور نہر میں خون چل رہا ہے، اور وہ جب نکلنے لگتا ہے ایک فرشتہ اس کے منہ پر ٹھڈا مارتا ہے اور وہ پھر اس میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا دنیا میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے بعد ایک مبارک درخت کی جڑ کے قریب گئے ہیں، ہم نے وہاں پر ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے قریب بچے کھیل رہے تھے۔ یہ وہ بچے تھے جو لوگوں کے دنیا میں بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو آگ جلائے ہوئے تھا، وہ فرشتہ تھا، اس کا نام ہے مالک، وہ جہنم کا فرشتہ ہے اور وہ آگ جلائے ہوئے تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہم نے درخت پر چڑھ کر ایک گھر دیکھا ہے، بہت خوبصورت گھر دیکھا ہے، مبارک گھر دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گھر عام مومنین کا ہے، اور اس کے بعد ہم جس گھر میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شہداء کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو اوپر اڑتا ہوا مقام دیکھا ہے، آپ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا مقام ہے، آپ نے یہاں پر رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں جاؤں اپنے گھر؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ کی حیات مبارکہ باقی ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر ہی آنا ہے۔ اور وہ دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبرائیل امین ہوں اور یہ اسرافیل ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سر کے پاس کھڑے ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس کھڑے ہیں، ان دونوں میں ایک دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی مثال پیش کرو، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سنیں، آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں گے، آپ سمجھیں، آپ کا دل عقل، سمجھ، علم و حکمت سے بھرا رہے گا۔ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے ایک شہر آباد کیا، اس شہر میں ایک گھر بنایا، پھر ایک دسترخوان بچھایا، پھر قاصد کو بیچ کر لوگوں کو کھانے پر بلایا، تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی تو کچھ لوگوں نے بلانے والے کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کچھ پرواہ ہی نہیں کی۔ اس مثال میں سمجھو کہ اللہ بادشاہ ہے اور دار سے مراد اسلام ہے اور بیت سے مراد جنت ہے، تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد ہیں، اور جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور اس نے وہ سب کچھ کھایا جو جنت میں ہے۔ یہ جو دونوں خوابیں بیان کی گئی ہیں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر